سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عنایت کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا، سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو سورہ فاتحہ ہے تو قرآن پاک کا جز، لیکن سورہ فاتحہ کی ایک طور سے فضیلت بھی اس طرح سے بتائی جا رہی ہے کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ الحمد شریف کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اور فاتحہ کے معنی بھی ہے کھولنے والی، یعنی افتتاح کرنے والی۔ کلام اللہ کا افتتاحی گویا کہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے نمازوں کے اندر، سنت و نوافل کی اور فرائض کی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو چونکہ بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیماریوں سے شفا کے لیے بھی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروعات ہے۔ اعوذ باللہ کا ثبوت تو آپ کو اس سے پہلے صراط مستقیم کورس میں آپ نے پڑھا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں تو شیطان رجیم سے پناہ چاہیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ چاہیں، تاکہ آپ کے دلوں میں دوران تلاوت شیطان کے وساوس نہ گھر کریں اور آپ مسلسل پڑھتی رہیں، آپ کو ادھر ادھر کے خیالات نہ بھٹکنے دیں۔ تو یہ ہو گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ کا ثبوت۔ پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک پوری تفصیل ہے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ قرآن پاک کا ایک جز ہے۔ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتیں کہاں پر جدا ہوں گی اس کا طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں پر جدا کیا جائے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں پر صورت ختم ہے اور یہاں سے نئی صورت شروع ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آپ کوئی بھی صورت پڑھیں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو اسٹارٹ کریں گی، نماز پڑھیں گی تو نماز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی شروع میں، پھر چاہے تو صورت کے شروع میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور چاہیں تو بالکل شروع میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے صورت ملائیں، اور پھر ہر رکعت میں صرف بسم اللہ ابتدا میں پڑھ لیں، وہی کافی ہو جائے گی۔ پھر سورہ فاتحہ بھی اسی کے تحت پڑھ لیں اور صورت بھی اسی کے تحت پڑھ لیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کو جدا کرنے والی ایک صورت ہے، ایک آیت ہے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی سارے کاموں کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بابرکت آیت ہے قرآن پاک کی کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، جب اللہ نے اس کو نازل کیا تو مشرق کی طرف بادل ایک طرف مشرق کی طرف چھٹ گئے اور ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا اور جانوروں نے اپنے کان لگا لیے سننے کے لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ کیا ہوا؟ بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں تھم گئیں، سمندر ٹھہر گیا، اور جانوروں نے اپنے کان لگا لیے اس بات کو سننے کے لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف سے مرکب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر حرف پر ایک فرشتہ مقرر ہے،
ہر حرف پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جس طریقے سے ایک صحابی نے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ جب پڑھا، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد حالت قیام میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپک رہے تھے اس کلمے کو اور لے کے جا رہے تھے آسمان کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں 30 حروف ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور ہر حرف کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک فرشتہ، ہر حرف پر اس کے ایک فرشتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور جہنم کے اندر جو داروغہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 19 داروغہ ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی حروف بھی 19 ہیں۔ تو اگر وہ ان داروغہ سے بچنا چاہے، جہنم کے ان داروغاؤں سے بچنا چاہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہر حرف پر ایک فرشتہ ہے جس سے اس کو جہنم کے ان داروغاؤں سے نجات ملے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بابرکت کلمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا جز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا قرآن پاک کا جز نہیں ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا جز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ معلوم پتہ چلا اس کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ جب ہدہد نے آپ کو آ کر کے اس بات کی اطلاع دی کہ ایک ملکہ سبا نام کی ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اور اس کی قوم اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی جانب میں خط لکھا تھا، اور لکھا تھا سب سے پہلے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع ہے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور رحم کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت قرآن پاک کے اندر سے ملتا ہے۔ گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے انبیاء کرام کو بھی معلوم تھی، پہلے انبیاء کرام کے اوپر بھی اس کا نزول ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو 12ویں پارے میں یہ آیت ہے کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کے۔ اور یہ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس آ گیا تو گویا کہ ہر کام میں برکت کی کنجی مل گئی۔ ہر کام کو اسٹارٹ کیا جائے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسٹارٹ کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا تو وہ مقطوع ہے، دمکٹا ہے، بے برکتہ ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کام کو کیا جائے تو پھر اس کام میں برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ بسم اللہ اگر پڑھا جاتا ہے تبھی جانور حلال ہوتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے اس کو مت کھاؤ، وہ ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ یا اللہ اکبر اس میں پڑھا جائے گا تبھی وہ ہمارے لیے جانور حلال ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کو اسٹارٹ کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دنیا کے سارے کاموں کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، ہر چیز میں اللہ کا نام لے تاکہ اس میں برکت ہو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ کا لفظ ہے وہ اللہ کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی بھی نام سے نہیں لیا گیا ہے۔ آج تک عرب اس بات پہ حیران و پریشان ہے کہ اللہ کا نام کس لفظ سے مشتق ہے، کہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے، کہاں سے نکالا گیا یہ ورڈ، کہ ہر ورڈ کو کہیں نہ کہیں سے نکالا جاتا ہے، کوئی فرینچ سے نکلا ہوا ہے، کوئی انگلش سے نکلا ہوا ہے، کوئی عربی سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ ایک ایسا لفظ ہے، کہاں سے مشتق ہے، کہاں سے لیا گیا یہ کسی کو نہیں پتہ۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن وہ یقینی بات نہیں ہے۔ اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا میں کروڑوں معبود لوگوں نے مانے، الہ مانا، ان کو اپنا معبود مانا، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کا لفظ کسی نے کسی کے ساتھ نہیں لگایا۔ کسی کو خدا کہا، کسی کو لات کہا، کسی کو عزا کہا، کسی کو منات کہا، کسی کو گنیش کہا، کسی کو ہنومان کہا، کسی کو رام کہا، لیکن اللہ کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ خاص کہ اللہ کا لفظ زبان پر اتنا آسان ہے کہ اس میں ہونٹ بھی نہیں ملتے۔
اللہ جب آدمی کہتا ہے تو صرف زبان سے اللہ کا لفظ ادا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا بہت بابرکت نام ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر تقریباً 1000 نام اللہ رب العزت کے آتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے 99 ناموں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن 1000 نام قرآن اور حدیث کے اندر ملا کر کے جب دیکھا گیا تو 1000 نام ہے۔ بعض نے تو یہ لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ 5000 نام ہیں اللہ رب العزت کے۔ 1000 قرآن و حدیث میں ہے، 1000 توریت میں، 1000 انجیل میں، 1000 زبور میں، 1000 لوح محفوظ میں، تو 5000 نام ہیں اللہ رب العزت کے۔ چلیے ہم 5000 والی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر 1000 بھی لے لیں تو 1000 بھی بہت معنی ہوئے۔ 1000 معنی، 1000 نام ہیں اللہ کے، اور اس میں سب سے اہم لفظ، سب سے جو اصل لفظ ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے، اس کا انتقال ہونے لگتا ہے، تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یعنی مرض الموت کے اندر جب زبان کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہونٹ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کہنا کتنا آسان ہے، آپ اپنے زبان سے ادا کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جس میں نہ آپ کے ہونٹوں کو ملنے کی ضرورت، صرف زبان تالو میں لگی ہے اور ہلکا سا اشارہ ہوا اور لا الہ الا اللہ ادا ہو گیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اللہ الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے کلام کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مرتے وقت جس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاصیت ہے کہ اتنی آسانی سے ہمارے منہ سے لفظ اللہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے الرحمن، بسم اللہ الرحمن۔ رحمان ایک کامن لفظ ہے، ایک عام لفظ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، بہت ہی زیادہ سب کے اوپر رحم کرنے والا، ایک عام صفت ہے رحمان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اس تعلق سے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا نام مشتق کیا ہے، یعنی رحمان سے میں نے رحم کو نکالا اور اپنے نام میں سے اس کا نام مشتق کیا ہے۔ اس کے ملانے والے کو، یعنی اس رحم کرنے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں کاٹ دوں گا۔ یعنی جو رحم کرے گا میں اس کو ملاؤں گا، اپنے سے ملاؤں گا، اپنے سے قریب کروں گا، اور لوگوں کی محبت و الفت اس کے اندر ڈالوں گا، اس کو ملاؤں گا۔ اور جو اس رحم کو کاٹے گا، قطع رحمی کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی مطلب آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو ہدیہ تحائف دینا، ان سے اچھے سے بات کرنا، وہ مہمان بن کے آئیں تو ان کا اکرام کرنا، وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو جانا، وہ انتقال کر جائیں تو ان کی تعزیت میں جانا، وہ دعوت دیں تو ان کو قبول کرنا۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ صلہ رحمی کی چیزیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ ہدیہ تحائف سے کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کے لیے اچھی باتیں کہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ اور قطع رحمی کیا ہے؟ تعلقات کو ختم کرنا لوگوں سے، اور لوگوں کی دعوت پر جانا نہ، ان سے نخرے دکھانا، ان کو پریشان کرنا، ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اور ان کے ساتھ کنجوسی کا معاملہ کرنا، اگر وہ مہمان بن کر کے آئیں تو ان کو بوجھ سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ قطع رحمی کے اسباب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا، جو رحم کرے گا، اس کو میں ملاؤں گا، اور جو قطع رحمی کرے گا، جو اس رحم کو کاٹے گا، میں اس کو کاٹ دوں گا۔ یہ حدیث ہے۔ اور رحمان سے ہی رحم نکلا ہے۔ اور رحیم ایک ایسا لفظ ہے جو مومنین کے ساتھ بولا جاتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنین پر رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے، ان کے اوپر رحم کرنے والا ہے، مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ تو رحیم کا معنی رحمت کے آتے ہیں۔ اور رحمان ایک وسیع لفظ ہے، ہر چیز ایک رحم کا لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ سب سے پہلے ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس آیت کی تفسیر پیش کر دی جائے، شاید 2 یا 3 آیتوں کی ہی تفسیر ہو پائے گی، کیونکہ بہرحال سورہ فاتحہ کی ایک بہت لمبی تفسیر ہے، تو اس لیے صرف 2-3 آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ تو الحمد کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے،
الحمد للہ رب العالمین. ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں روزانہ، اس کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ الحمد کے معنی کیا ہے. حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں. واہ بھائی، ایک مختصر سی چیز ہمارے ذہن میں ہے بس، الحمد کے معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. آپ کے سامنے یہ دو آیتیں اس سے پہلے پیش کی گئی تھیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر تو روشنائی بن جائیں تب بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریفات اگر آدمی لکھنے پہ آئے نہیں لکھ سکتا. الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں. اس نے ہمیں جلایا، اس نے ہمیں کھلایا، اس نے ہمیں پلایا، اس نے ہمیں عزت دی، اس نے ہمیں شہرت دی، اس نے ہمارے لیے زمین میں راستے بنائے، اس نے زمینوں کو تھامنے کے لیے پہاڑوں کو نصب کیا، اس نے اس مٹی کے اندر بارش کو برسایا اور اس زمین سے طرح طرح کے قسم کے میوے اور سبزیاں اور پھل اگائے ہمارے لیے. اور اس نے ہم پر رحم کیا، ہم پر اپنے فرشتوں کو باڈی گارڈ کے طور پر حفاظت کے لیے لگایا. اس نے آسمان و زمین کے اوپر سے آنے والی ہم پر جو بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالا. اس نے ہمارے لیے ہواؤں کو بنایا، اس نے ہمارے لیے آگ کو بنایا، ہمارے لیے لوہے کو نازل کیا، اور اس نے ہمارے لیے سونے اور چاندی کو نازل کیا. اس نے ہمارے لیے بیش قیمت موتیوں کو سمندر کے اندر رکھا. اس نے ہمارے لیے مچھلیوں کو غذا بنایا. تو یہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جتنی چیزیں ہمیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں ان سب کی تعریف کا حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف رب کی ذات ہے. کوئی بھی معبود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ. الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف. آپ نے دوا کھائی، آپ کو فائدہ ہوا، کس کی؟ الحمدللہ. الحمدللہ کتنا اچھا کلمہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ دوا نے آپ کو فائدہ، کیونکہ دوا مؤثر حقیقی بذات ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ حلق میں ہوتی تبھی وہ اللہ سے اجازت مانگتی ہے. اللہ نفع پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، یا کچھ نہیں ہونا ہے، شفا بھی نہ ہو نہ نقصان. اللہ کے حکم سے وہ دوا شفا دیتی ہے. اگر دوا نے آپ کو شفا دی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی میں مؤثر حقیقی ہے. کس کے لیے؟ الحمدللہ ہمیں کہنا ہے. پانی پینا ہے، الحمدللہ. ہم کوئی بھی نعمت ہمیں حاصل ہو ہم کہیں الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. فرمایا کہ جس کام کو کیا جائے پھر اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا دے دے، میری امت میں سے کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے دے، ہفتے اقلیم کی دولت دے دے، سمندروں پر اس کی حکومت کر دے، ہواؤں پر اس کی حکومت کر دے، زمین کے خزانے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے، اور لوگوں کو اس کا غلام بنا دے، ایک چشم ابروؤں پر لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ وہ کرنے لگے، لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگے وہ، تو ان تمام دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ اس ساری دنیا کی حکومت سے، ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہوگا. تو یہ ہے الحمدللہ کی طاقت کہ ایک طرف پوری دنیا کی حکومت آپ کو دے دی جائے اور آپ اس پر الحمدللہ کہیں تو الحمدللہ زیادہ بھاری کلمہ ہوگا، زیادہ قیمتی کلمہ ہوگا. اس کو امام قرطبی جو مفسر ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت الحمدللہ کہنا ہے. کہ الحمدللہ جس نے کہا، اللہ کی جانب سے اس کو توفیق ملی الحمدللہ کہنے کی، تو دنیا پوری آپ کو ایک طرف مل جائے اور ایک طرف ایک شخص کو صرف الحمدللہ کہنے کی توفیق مل جائے تو یہ الحمدللہ والا کلمہ بھاری ہے اور دنیا ہلکی پڑ جائے گی اس کے سامنے. تو یہ ہے الحمدللہ کی برکت. تو ہمارے اوپر لازم ہے ہم پانی پئیں تو الحمدللہ کہیں، کھانا کھائیں تو الحمدللہ کہیں، اور ہر کام کی تکمیل کے بعد اور ہر نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے تعریف کریں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام عالم کا، رب ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. کس کو پالنے والا؟ پورے جہان کو پالنے والا، رب العالمین. اب ہم آپ کو صرف آیت بتا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ سورت میں پڑھتی ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری ایک سورت ہے، صرف الحمدللہ رب العالمین کی تشریح کر رہا ہوں میں. تو رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پالن ہار. کیسا پالن ہار؟ وہ ہمیں پالتا ہے. رب العالمین تمام عالم کو پالنے والا ہے. کیسے؟ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے تمام عالم کا پالنے والا ہے.
پالن ہار ہے وہ. کس کو پالنے والا ہے؟ انسانوں کو پالنے والا ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. زمین پر چلنے والا جو بھی چوپایا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. ویعلم مستقرها اور وہی اس کا مستقر جانتا ہے، ومستودع اور کہاں اس کی منزل ہے، کہاں اس کو پلٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ہر چیز سیو ہے بالکل سیفٹی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے زمین کی، ہر دابہ زمین پر چلنے والی ہر چیز، ہر ذی روح کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ ہر ذی روح کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. یہ قرآن میں آیت میں ہے. آپ یقین نہیں رکھیں گی تو اسلام سے نکل جائیں گے. ہمیں اس پر یقین ہے کہ سارے لوگوں کی رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ کی. اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے. اگر اللہ کی ذمہ داری نہ ہوتی، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کبھی نہ کبھی وہ کہتا کہ ارے ان بندے کو میں دیتا رہتا ہوں، یہ تو میری عبادت بھی نہیں کرتے، چھوڑو ان کو مت دو، چلو ان سب کو بھوکا مرنے دو، چلو سورج آ گیا ہے اس کو ڈوبنے ہی مت دو، سورج جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو، سب جل بھن جاتے، رات ہی نہ آتی. اسی کا اللہ نے احساس فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. تمہارا کیا خیال ہے اگر رات ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہو جائے، کبھی دن ہی نہ ہو. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر دن ایسا ہی ہمیشہ رہے قیامت تک کے لیے، کیا کرو گے تم؟ دن ہے، اب جیسے دن آپ دیکھ رہی ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے، باہر جاتے ہوئے سوچتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ابھی سخت دھوپ ہو تو کیسے آپ باہر جائیں گے چلچلاتی دھوپ میں؟ آپ گھروں میں، اپنے مکانوں میں، ٹھنڈے مکانوں میں ہیں آرام سے. اب مسلسل دھوپ رہے کہ قیامت تک دن ہی رہے گا، رات آئے گی ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ یا پھر اللہ تعالیٰ رات کو مسلط کر دے اور ہمیشہ رات رہے، دن آئے ہی نہ. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو معاش کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ہم نے رات کو لباس بنایا، لباس بن کر کے وہ ہمارے اوپر جس طرح سے لباس ہمیں پوشیدہ کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اس طریقے سے ہم رات میں سکون کی نیند سو جاتے ہیں. سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں میں جا کے ہر ایک اپنے مستقر کی جانب لوٹتا ہے اور سو جاتا ہے. اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا. اب بتائیے جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں قیامت تک کیا یہی روٹین نہیں ہے پوری دنیا کا؟ پوری دنیا کا یہی روٹین ہے کہ وہ رات میں سوئیں گے، صبح کو جاگیں گے. اور جو لوگ رات میں جاگتے ہیں ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، دماغ صبح کام نہیں کرتا، دل نہیں لگتا کام میں، ان کا سارا روٹین بگڑ جاتا ہے. اب جس کو رات میں نیند نہیں آتی تو وہ گولی لے کے سوتا ہے، لیکن سوئے گا وہ رات ہی میں، مجبوری ہے اس کی. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا. جب سناٹا بالکل چھا جاتا ہے چاروں طرف، آدمی سو جاتا ہے، تو کیا ہے؟ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، تمام عالم کے رب ہیں، تمام کو پالنے والے ہیں. تو اس نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں، یہ نعمتیں بنائیں. تو وہ انسانوں کا پالنے والا بھی ہے، جناتوں کا پالنے والا بھی ہے. اور وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. پتہ نہیں کتنے چور پائے ایسے ہیں جو اپنا رزق لے کے نہیں چلتے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. پتہ نہیں کتنے چوپائے ایسے ہیں. صبح کو بھینسیں جاتی ہیں، آدمی لے کے جاتا ہے ان کو، شام کو پیٹ بھر کے آتی نہیں آتی، تبھی تو ہمیں دودھ ملتا ہے. پرندے جاتے ہیں صبح کو اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں. کبھی آپ دیکھیے وہ پرندوں کو واپس جاتے ہوئے کیا ان کے چوچوں میں کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. وہ جاتے ہیں خالی پیٹ اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں. کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ رزق دے رہا ہے. سمندر میں مچھلیوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کتنی کتنی عظیم مچھلیاں، جو ویل مچھلی ہوتی ہے وہ 30 ہاتھیوں کے برابر ہوتی ہے. ایک طرف 30 ہاتھی رکھ دی جائے، ایک طرف ایک ویل مچھلی برابر ہو جائے. تو اتنی عظیم مخلوق جو مچھلی جیسی مخلوق ہے، اس کو ہم نہیں کھلا سکتے. ایک مچھلی کو ہم کیسے کھلا پائیں گے؟ کوئی بادشاہ بھی نہیں کھلا سکتا، کوئی حکومت نہیں کھلا پائے گی. کتنی کروڑوں اربہ ارب خربہ خرب مچھلیاں ہیں، اور اللہ نے مچھلی کو مچھلی کی غذا بنا دیا. بڑی مچھلی چھوٹے کو کھا رہی، چھوٹی والی اس سے چھوٹے کو کھا رہی، اور جو سب سے چھوٹی والی ہے وہ گھاس پھوس کھا رہی ہے. سمندر کے تہ میں جو گھاس پھوس ہے اسے کھا رہی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر منحصر کر دیا، پورا ایک سمندر کا نظام چل رہا ہے، پھر ایک پورا ایک پرندوں کا نظام چل رہا ہے، یہ سارے عالم ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 17,000 عالم ہیں، کسی نے لکھا 18,000 عالم ہیں، کسی نے لکھا 14,000 عالم ہیں، کئی روایتیں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ انسان ایک پورا عالم ہے، جنات ایک پورا عالم ہے، فرشتے ایک پورا عالم ہیں، چرند و پرند ایک پورا عالم ہے، چرنے والے جانور الگ عالم ہیں، پیٹھ کے بل چلنے والے الگ عالم ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ایک الگ عالم ہیں۔ تو یہ سب عالم ہیں، عالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین، تمام عالم کا پالنے والا ہے رب۔ اور ایسے عالم بھی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بہت سے ایسے عالم ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں مکڑی کی کتنی قسمیں ہیں، تو کئی ہزار قسمیں تو خالی مکڑی کی ہیں، کئی ہزار قسمیں تو مچھلیوں کی ہیں، کئی ہزار قسمیں گھوڑوں کی ہیں، سانپ کی ہیں، شیروں کی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی، ایک ایک جانور کی بھی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں۔ تو ایک پورا عالم بسا ہوا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اور ایک ایسا عالم بھی ہے جس کو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ خوردبین سے دیکھا جائے تو یہ بیکٹیریا بھی، یہ کورونا جو پھیلا، کیا ہے؟ آدمی نے چھینکا، دوسرے کے پاس وہ چلا گیا وائرس، وہ اس کے اپنے وائرس کو اپنے اندر لے لیا، وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ اب وہ نظر نہیں آ رہا تو سب سے زیادہ تباہی مچا رہا، جس کے پھیپھڑوں میں چلا گیا اس کو سانس کی شکایت، سانس کی کیفیت، نزلے کی ایک کیفیت طاری ہو گئی اس کے اوپر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چھینکے آنا، یہ نزلہ ہونا، یہ بخار آ جانا، یہ سب علامتیں جسم میں، یہ سب وائرس ہوتے ہیں جو اس طریقے سے آتے ہیں اور پھر ایک پورا کام کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک پورا عالم ہے جس کے بارے میں ہم جتنا سوچیں کم ہے۔ تو کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اصل حقیقی تعریف کے لائق ہے جو ذات، وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے، وہی ہے ذات کہ اسی کی تعریف کی جائے۔ پھر وہ ذات کیسی ہے؟ اب جب وہ اتنی عظیم ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے، اگر وہ ذات غصے ور ہو، اگر وہ ذات ایسی ہو جو اپنے بندوں کا خیال نہ رکھے، تو پورا عالم تو تباہ ہو جائے گا۔ اتنی طاقتور ذات، پھر وہ جو چاہے کر گزرے۔ ایک ہاتھی ہوتا ہے، اگر ذرا سا پاگل ہو جائے، اس کا مائنڈ ڈسٹرب ہو جائے، بستی میں آ جائے، وہ سب کی تباہی مچا دیتا ہے۔ کوئی شیر آدم خور ہو جائے، وہ بستی میں آ جائے تو سب کو لقمہ بناتا چلا جاتا ہے۔ بھیڑ کے چھتے میں آپ ہاتھ ڈال دیں، بھیڑیں آپ کے اوپر چپٹ پڑیں گی، جو بھی سامنے آئے گا اس کی زندگی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کیا ہے؟ نظام بگڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک۔ اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ وہ رحمان الرحیم بھی ہوتا، تو اسی لیے اس کے بعد آگے آیت آتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور رحیم ہے بہت زیادہ۔ اگر وہ رحمان الرحیم نہ آتا تو شاید ہمیں زندگی بھی نہ مل پاتی اتنی اچھی، ہم اتنی آرام سے نہ رہ رہے ہوتے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود رب کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے رہا ہے ہمیں۔ اتنے عظیم اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں کہ ہمیں ایک نیکی کے بدلے 10 دے رہے ہیں، اور 10 کا 700 دے رہے ہیں، 700 گنا بڑھا کے دے رہے ہیں۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ دو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گا تو اللہ تعالیٰ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا سے دگنا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرضے کے لیے کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا تھا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے، تو اللہ نے آیت اتاری تھی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ یہ آیت نازل کی تھی ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ قول کو سن لیا، اس بات کو سن لیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم بے نیاز ہیں۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ اللہ نے جو یہ آیت کہی تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ فقیر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں دے دو۔ قرضے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرضہ جب آپ کسی کو دیتی ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے نا کہ آپ کو یہ پیسہ واپس مل جائے گا، تو آپ نے قرضہ دیا تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے قرضے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تم یہ جو ہمیں دے رہے ہو، ایسا نہیں ہم اس کو ضائع کر دیں گے، ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ آپ یہاں بینک میں رکھیں گے، آپ کو دوگنا ہوگا، سود بڑھے گا، تو آپ کے لیے وہ حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، حلال طیب چیز کو قبول کرتے ہیں۔ آپ اخلاص سے کوئی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا سے دگنا کرتا چلا جائے گا، 10 گنا بڑھا دے گا، 700 گنا بڑھا دے گا، اور قیامت میں یہ نیکی ہمیں ملیں گی۔ تو کیا ہے؟ الرحمن الرحیم ہے، اتنا زیادہ رحمان الرحیم ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، مؤمنین پر رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا یوم جزا کا مالک ہے، اگر اللہ تعالیٰ
یوم جزا کے مالک نہ ہوتے؟ ایسا تو نہیں ہے، سپوز کر لیتے ہیں، اور تو پھر کیا ہوتا؟ دنیا میں سارے ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں، آدمی سوچے گا ان کو کبھی سزا ہی نہیں ملنا، جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہی ہے، وہ چاہے جو بھی ظلم کرے وہ مرے گا ہی نہیں، اس کے اوپر کبھی کوئی حکومت آئے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا کا مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو قرآن میں آیا تھا کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ وجاء ربک، آپ کا رب اور فرشتے صف در صف بروز قیامت نازل ہوں گے میدان محشر میں، اور وہاں پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، وہاں ایک دربار لگے گا، رب کے سامنے حاضری دینا ہے۔ تو دنیا کے جتنے مجرم ہیں، دنیا کے جتنے مجرم ہیں، سب رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم 500 سال تک کھڑے رہو، ہم تمہارا حساب نہیں لیں گے، کھڑے رہو، دھوپ میں جلتے رہو۔ وہاں پر تو عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہوگا نہیں نا، اور عرش کا سایہ 7 لوگوں کے لیے، وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، کن 7 لوگوں کے لیے انشاءاللہ تشریح بھی کر دوں گا کسی دن۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی سایہ نہیں، پوری کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں سب دھوپ میں کھڑے ہوں گے، اور دھوپ ایسی ویسی، اتنی قریب سورج کر دیا جائے گا، زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، آدمی اپنے اعمالوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے وقت میں کھڑا رہنا پڑے گا، کھڑے رہو 500 سال، 1000 سال، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے کہ کھڑے رہو۔ کوئی بھی مجرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے رب میں حساب کتاب نہیں دوں گا، میں آج نہیں دوں گا، میں کل دوں گا، یا میں 500 سال پہلے حساب کتاب دوں گا، کوئی نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا وہاں پر۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، جو فیصلہ کر دے گا وہی ہوگا، جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جب چاہے گا حساب لے گا، اور جیسے چاہے گا حساب لے گا، اور جس کا چاہے گا حساب لے گا، اور جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا پکڑ کرے گا۔ اس کی پوری حکومت ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے۔ کوئی آدمی یہاں پر 10 لاکھ لوگوں کو قتل کر دے، جیسے ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مار دیے، بشار الاسد نے سیریا کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، امریکہ نے افغانستان کے اندر 10، 12، 15 لاکھ افغانیوں کا خون رائگاں کر دیا۔ ان کو سزا کون دے گا آخر؟ بش کو سزا کون دے گا؟ ٹرمپ کو سزا کون دے گا؟ بشار الاسد کو سزا کون دے گا؟ تو کوئی تو ایسی حکومت ہونا چاہیے۔ کیا اس دنیا کی کوئی عدالت ان کو سزا دے سکتی ہے؟ کیا 10 لاکھ لوگوں کے قاتل کو آدمی سزا دے سکتا ہے؟ کتنی سزا دے گا؟ کھال ادھیڑ دے گا، کھال قینچی سے کاٹ دے گا، گردن مار دے گا، چاہے جتنی بڑی سے بڑی سزا دیں اس کے لیے کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 10 لاکھ لوگوں کا قاتل ہے۔ اس کو تو ایسی سزا ملنا چاہیے، ایسی سزا ملنا چاہیے جو حقیقت میں جو اس نے جو جرم کیے ہیں اس کے بقدر اس کو سزا ملی جائے، اس سے بڑھ کر کے سزا ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے، جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایسی خطرناک اور ایسی بھیانک اور ایسی دردناک عذاب دے گا ایسے لوگوں کو کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے بارے میں خیال و تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو دنیا کی کوئی عدالت ان کو سزا دے نہ دے، وہ یہاں سے مرتے ہی رب کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت بنائی ہے، اور جس عدالت کا جج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے بقدر بدلہ دے گا۔ وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ جنت کا، دوزخ کا اور صراط کا مالک ہے، اور اس نے یہ بات طے کر دی ہے۔ وکانا، یہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے، وَكَانَ رَبِّكَ عَلَىٰ حَتْمًا مَقْضِيًّا، رب تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اب اس نے فیصلہ کر دیا، اب آپ چاہے جتنا روئیں، جتنا گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، اے میرے رب میں پل صراط پر سے نہیں گزروں گی، اے میرے رب مجھے پل صراط پر سے نہ گزار، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں پل صراط پر سے گزر سکوں۔ نہیں، گزرنا پڑے گا، انبیاء کرام کو بھی گزرنا پڑے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں بچے گا جو پل صراط پر سے نہ گزرے۔ بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بجلی کی تیزی سے گزار دے۔ کوئی بجلی کی تیزی سے نکلے گا، کوئی ایسے نکلے گا جیسے ہوائیں نکلتی ہیں، کوئی ایسے نکلے گا جیسے آندھی کی طرح تیز نکل جائے گا پل صراط پر سے۔ کچھ لوگ ایسے پلک جھپکتے نکلیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پل صراط پار کر کے آ گئے۔ کچھ ایسے نکلیں گے جو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے نکلیں گے، کوئی دوڑتے ہوئے نکلے گا، کوئی اس طرح سے نکلے گا کہ گھٹنوں کے بل گھسٹ رہا ہوگا اور زخمی ہو کے پہنچے گا۔ 3 گھاٹیاں ہیں پل صراط کے اوپر، 3 نہیں 7 گھاٹیاں ہیں، اور ہر گھاٹی کے اندر 3000 کوس کا فاصلہ ہے۔ ایک گھاٹی 3000 میل کی ہے، اتنا لمبا ایک گھاٹی میں چلنا پڑے گا۔ اور 7 گھاٹیاں کراس ہوں گی پل صراط کے بعد، تب جنت کا مرحلہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کی پیٹھ کے اوپر
اللہ تعالیٰ دوزخ کی پیٹھ کے اوپر پلسرات کو رکھے گا جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہو۔ تو بس یہ ہے کہ گزرنا ہمیں ہے، ہمارے اوپر موت آنا ہے، قبر میں حساب کتاب ہونا ہے، اور میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ بچنے کے لیے صورت صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو کر کے معافی کی جائے، معافی مانگی جائے، اور اس سے رحم کی درخواست کی جائے، اس سے عافیت اور درگزر کی درخواست کی جائے۔ صرف یہی کام آ سکتا ہے۔ آپ سوچیں آپ کا حساب کتاب نہ ہو، ٹھیک ہے، بغیر حساب کتاب بھی بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ دعا مانگیے اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے۔ پل صراط پر سے آپ کو گزرنا ہے تو گزرنا پڑے گا، موت چکھا جانا ہے تو موت آپ کو چکھنا پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بس یہ ہے کہ آسان موت کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ چیز ہے، تو مالکی یوم الدین ہے اللہ تعالیٰ، یوم جزا کا مالک ہے، وہ سب کو سب کا بدلہ دے کر کے رہے گا، اس کو اس سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا، نہ اپنی